حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیحت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامعہ ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت امیر المومنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا: سلام ہو تم پر، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں اور خاص کر وسیع تعلقات اور وسیع ذمہ داریاں رکھنے والے لوگوں کو باکثرت ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر وہ ایسا رویہ اختیار کریں جس سے اللہ کی رضا کی امید ہو، تو بہت سے لوگ خفا ہوتے ہیں جن سے تعلقات ہیں اور منافع کی امیدیں ہیں اور جن سے برابر کام نکالتے رہتے ہیں، اور اگر وہ ان لوگوں کی منشا کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے وقت کے لیے اس حدیث میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور حاجات کا خود کفیل ہو جائے گا، اور بندوں سے جن منافع کی وہ امید رکھتا ہے وہ سب اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر اس نے رضائے الہی کی فکر اور تلاش کو چھوڑ کر بندوں کو راضی رکھنا چاہا اور ان کی منشا کے مطابق چلا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عنایت اور نصرت سے محروم کر دیں گے اور ان بندوں ہی کے حوالہ کر دیں گے جو اپنی ذات سے خود بھی اسی بندہ کی طرح محتاج اور بے بس ہیں۔ حاصل یہ کہ اگر بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی حاجات اور ضروریات سے کفیل ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ کی اور صرف اللہ کی رضا جوئی کو اپنا نصیب العین اور حصول حیات بنا لے۔ یہ نصیحت اگرچہ لفظوں میں مختصر ہے، لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ معنی اور مقصد کے لحاظ سے ایک پورا دفتر ہے۔